ایسا خیال اور عقیدہ رکھنا کہ روح نکلنے کے بعد پھر کسی جانور میں چلی جاتی ہے یا پھر کسی انسان میں چلی جاتی ہے، یہ عقیدہ اگر رکھتا ہے تو بندہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ جیسے غیر مسلموں کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد جب مرگٹ پہ جلا کر کے چلے آتے ہیں تو وہ گھر پہ کچھ رکھتے ہیں ایسا مٹی وغیرہ یا راکھ وغیرہ، تو ان کا ایسا خیال ہے کہ اس پر سے جو چیز گزر جاتا ہے، جانور وغیرہ، چوہا وغیرہ کچھ بھی، تو ان کا ایسا ماننا ہوتا ہے کہ وہ ان کی روح اس میں چلی گئی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے غیر مسلموں کا۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا اپنے وہاں کفر ہے۔ روح سے ایک ہی حساب ہونا ہے، ایک روح سے، اور جو روح نکل جاتی دوبارہ کسی بدن میں نہیں جاتی، نہ وہ انسان کے بدن میں نہ کسی جانور کے بدن میں۔ موت کے بعد روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو، جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے۔ یعنی کہ انسان مرتا ہے، جسم یہ بدن مرتا ہے، روح کبھی مرتی نہیں ہے، تو روح بدن سے نکل کر کے اس کے مقام پہ رکھ دی جاتی ہے جیسا اس کا مقام ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کے عقیدے میں بتایا تھا کہ الگ الگ سب روحوں کے مقام ہوتے ہیں اعمال کے حساب سے، تو روح ان کے مقام پہ رکھ دی جاتی ہے۔ روح مرتی نہیں ہے، اسی روح سے حساب لینا ہے۔ تو بدن انسان کا مرتا ہے، کبھی روح نہیں مرتی۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ مردہ کلام کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب لوگ کندھے پر چڑھا کر کے لے کے جاتے ہیں تو اگر مومن صالح بندہ رہتا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، فاسٹ چلو مجھے لے کر کے۔ اور اگر وہ کافر ہوتا ہے، صالح نیک بندہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ جو بد مذہب ہوتا ہے یا غیر صالح ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے میری بربادی، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ گویا کہ مردہ کلام کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب اس کو بربادی بول کے چیختا اور چلاتا جو ہے، اس کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ اگر انسان سنتا تو ضرور خوف کے مارے ڈر جاتا ہے۔ اس کی چیخ کو سن کر کے وہ ڈر جاتا، اتنی زور سے وہ چیختا اور چلاتا ہے۔ جو صالح مومن روح نہیں ہوتی ہے وہ چلاتی ہے، اور مومن ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے تو دیدار مصطفیٰ کرنا ہے، اسے تو اپنے نبی کو دیکھنا ہے جسے برسوں آنکھیں ترس رہی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ تو یہ فرق ہے، گویا کہ مردہ بولتا ہے مگر سنتا وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو انسان اور جنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیب رکھا ہے، اور غیب کی چیزیں بتلائی نہیں جاتی ہیں، اور غیب پر ہی ایمان لانا مومن کی پہچان ہے۔ تو قبر و حشر کی چیزیں غیب کی چیزیں ہیں، اس لیے سب پہ واضح اور ظاہر نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ جس پر چاہتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء وغیرہ، تو ان پر ان کے حالات کو منکشف کر دیتا ہے۔ جیسے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، بہت مشہور حدیث ہے، بارہا آپ سنے ہوں گے اس حدیث کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑ سے ایک ڈالی کو توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبر پہ رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو میں نے اس پہ ڈالی رکھ دیا کہ یہ پتے تسبیح پڑھیں گے تو اسے سکون ملے گا۔ تو اس کے اندر کی حالت کو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ تو جس پر اللہ چاہتا ہے، جس پر اپنا فضل فرماتا ہے وہ دیکھتا ہے، مگر وہ بولتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے وہی اس پر وہ راز کو کھولتا ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے۔ اگر بندہ مومن ہے تو بھی قبر دباتی ہے، مگر ماں کی طرح دباتی ہے۔ اچھا، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ قبر ہم جو بنا کے آتے ہیں نا قبر، وہ ہمارا بنایا ہوا قبر ہے کہ ارے بھائی 2 ہاتھ چوڑا کر دینا، 3 ہاتھ چوڑا کر دینا، اتنا لمبا کر دینا، یہ ہم بنا کے آتے ہیں، ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد نظام قدرت الگ ہے۔ نظام قدرت تو یہ ہے کہ مومن بندہ اگر ہو تو تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کے قبر کو بقعۂ نور بنا دیا جاتا ہے، اس میں جنت کی بہاریں آنے لگتی ہیں۔ یہ ہے نظام قدرت۔ اور اگر کافر ہے تو وہی قبر اتنا تنگ کر دی جاتی ہے، اس کو دونوں طرف سے دباتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قبر کا مزاج ہے، یہ قبر میں اللہ کا نظام ہے جو ہم پر غیب رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور ایسا عقیدہ ہمیں اور آپ کو